غور کیجئے کہ کتنے آپ جو ہے سیمیٹریکل ہیں. آپ کا لیفٹ اور رائٹ جو ہے سب کیسا سیمیٹریکل ہے, کس طریقے سے لیفٹ اور رائٹ جو ہے ایک دوسرے کا عکس ہے. آپ ہاتھ بھی اگر اس طریقے سے دیکھیں تو جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ دونوں میں آپ کو تعلق معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا عکس ہے. تو انسان خود ایک بہت ہی سیمیٹریکل جو ہے شکل میں پیدا کیا گیا ہے, اس طریقے سے کہ اس کا ذکر آگے قرآن میں ہے کہ تم کو 2 آنکھیں دی گئی ہیں اور تم کو 2 ہونٹ دیے گئے ہیں اور تم کو 2 کماندار جو ہے بھویں دی گئی ہیں. یہ سارا جو ہے اب ڈسکرپشن ہے انسان کی خوبصورتی کا. اور شعراء کی تخلیق میں دیکھیے کہ اپنے معشوق کو جو ڈسکرائب کرتے ہیں انہی چیزوں سے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جاتا تھا جس کا اللہ نے اپنے مقرر کیا ہے سب طرح. یہ تو انسان بڑا سیمیٹریکل ہے اور اللہ کی بہترین مخلوق ہے جو احسن تقویم جو ہے. اب ہم نے بہترین صورت سے انسان کو پیدا کیا ہے. اب اس پر غور کیجئے کہ اگر آپ کی 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ہوتی جی تو کس طریقے سے آپ کی شکل نظر آتی. اس کے بعد اگر اس طریقے سے کہ اگر 2 کانوں کے بجائے 1 کان ہوتا تو آپ اس وقت جو سیمیٹریکل طریقے سے ہر طرف کی آواز کو سن سک رہے ہیں, آپ ایک کان سے نہیں سن سکتے. جو ہے ہر چیز اپنی جگہ پر ایسی ہے سیمیٹریکل اور موزوں کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. چلیے اب انسان پر غور کرتے ہوئے آپ دوسری چیزوں پہ غور کیجئے کہ حسن کی خوبصورتی کے اور کیا ہے. اچھے بلڈنگز جی انسانوں نے بہترین بلڈنگز بنائے ہیں. تاج محل اس کی ایک ایگزامپل ہے. تاج محل پر آپ دیکھیے کہ کتنا سیمیٹریکل اسٹرکچر ہے نا. کمانیں اس کی اور اس کے محراب اور اس کے مینار اس طریقے سے کہ وہ اس کا عکس بھی اگر پڑتا ہے تو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. تو انسان کا یہ بنایا ہوا تخلیق ہے انسان کی کہ انسان بھی جب تخلیق کرتا ہے تو اس طریقے سے تخلیق کرتا ہے کہ اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے. خود اپنے حیدرآباد چار مینار پر آپ غور کیجئے کتنا سیمیٹریکل اسٹرکچر ہے چار مینار کا جو ہے. 4 سمت اس کے جو ہے 4 ڈائریکشنز میں آپ چار مینار کو دیکھیے اور چار مینار کے اطراف جو 4 کمانیں ہیں اس کو دیکھیے کہ کیسا سیمیٹریکل اسٹرکچر ہے اور کس طریقے سے کمانیں بنائی گئی ہیں. تو قطب شاہیوں کا ذوق نفیس اس سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ سارے کے سارے جو ہے اسٹرکچرز بنائے جو ہے. اسی طریقے سے اور بھی مقامات ہیں. اسپین میں جو مسلمانوں نے جو ہے جو مکانات بنائے تھے الحمرا جو پیلیسز ہیں اس کی اسٹرکچر اور اس کی بیوٹی پر آپ غور کیجیے تو نظر آئے گا کہ انسان بھی تخلیق کر سکتا ہے اور اسی سیمیٹری اور بیوٹی کے ساتھ جو ہے تخلیق کر سکتا ہے. یہ بلڈنگز کی مثالیں ہیں. اور ذوق لطیف کی اور کون سی مثال ہوتی. ذوق لطیف کی مثال اسٹیچوز ہیں. اسلام میں اسٹیچوز جو ہے حرام ہے, اس لیے اسٹیچوز کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسٹیچوز رکھنا جو ہے ٹھیک جائز نہیں ہے وہ اسٹیچوز. لیکن اسٹیچوز کے علاوہ اور کیا ہے اس میں. اسٹیچوز کے علاوہ جو ہے میوزک ہے. میوزک بھی حرام ہے. لیکن موسیقی کو آپ قرآن کی آیتوں کو آپ ایک لے سے پڑھیں جی تو اس میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے. تو قرآن کو آپ اس کے ایک لہجے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور کئی اس کے لہجے ہیں پڑھنے کے جو ہے اور اس طریقے سے جو طریقہ ہے پڑھنے کا اس سے ایک قسم کا اثر پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی ذوق لطیف کی جو ایک مثال ہے قرآن شریف کا پڑھنا. اور دوسرا جو ہے وہ چونکہ اسلام میں اسٹیچوز منع ہیں اس لیے مسلمانوں نے اپنی ساری کی ساری توجہات کیلیگرافی پر جو ہے کانسنٹریٹ کی. اب کیلیگرافی کے جو نمونے ہیں اس وقت آپ مسجدوں میں دیکھیں کہ اتنے اچھے کیلیگرافی کے نمونے ہیں خود جامع مسجد میں اور خود اور دوسرے ہمارے ائمہ کے جو مزار ہیں اللہ آپ کو جو زیارت نصیب کرے. دیکھیے کہ کیلیگرافی کے کیسے کیسے نمونے ہیں.
کیلیگرافی کی ابتدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے زمانے سے ہوئی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خط کوفی کو ایجاد کیا۔ خط کوفی یہ بالکل اسکوائرس ٹائپ کی خط کوفی ہوتی ہے، اور بڑا پیارا خط ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کئی ڈیزائنز پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ خط کوفی جو ہے یہ ایک اس کی اسٹیٹک ٹیسٹ کی جو ہے ایک بہت اچھی مثال ہے خط کوفی، اور کئی اسٹائلس قرآن کو لکھنے کے لیے اور قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو لکھنے کے لیے۔ اس کے بعد جو ذوق لطیف کی جو مثال ہمارے پاس ملتی ہے وہ ہے شاعری، کلام۔ عربی پر، قرآن پر اگر آپ غور کریں تو جو ہے وہ پوئٹک ورس کا بہترین نمونہ ہے جی۔ قرآن شریف کو دیکھیے آپ، پوئٹک ورس ہے وہ جو ہے، اور اس کی بہترین مثال سورہ رحمان ہے جی۔ سورہ رحمان دیکھیے کتنا پوئٹک ہے جی، اور ہر اس کے بعد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها الميزان اللہ تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فواكه ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ پورا سورہ اتنا بیوٹیفل ہے، 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے، اور ایسا ویسا نہیں، اللہ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا، اب تم میری کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے جو ہے۔ یہ بہترین مثال ہے ورس کی، پروس کی جو ہے سلطان قرآن شریف خود جیسے۔ اس لیے قرآن شریف بہت جلد حفظ ہو جاتا ہے، اگر آپ کوشش کریں تو قرآن شریف کو حفظ کر سکتے ہیں۔ اس حضور کے زمانے میں ہی خود کافی حافظ گزرے تھے، اور اس وقت لکھنے کا طریقہ اتنا عام نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے قرآن کو محفوظ کیا حفظ کرنے کے ذریعے سے، جیسے وہ پورے قرآن کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی جو ہے حفاظ کی کلاسز ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور حفظ کروایا جاتا ہے۔ تو قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی کتاب کو حفظ نہیں کر سکتے، جو ہے اگر آپ کوشش کریں بھی تو نہیں ہوتا حفظ۔ لیکن اللہ کی بڑا کرم ہے کہ قرآن جو ہے حفظ ہو جاتا ہے، تو قرآن کا حفظ کرنا جو ہے ذوق لطیف کی ایک مثال۔ اس کے بعد کلام، شاعری۔ عرب بڑے مشہور شاعر گزرے تھے اس زمانے کے، اور یہاں اس مجلس میں ایک عربی کی پروفیسر موجود ہیں، وہ پرانے عربک لٹریچر پر ان کو کافی کمانڈ ہے۔ تو اس زمانے میں سبع معلقہ 7 قصیدے جو ہے وہ لکھے جاتے تھے، اور وہ کعبے کے اندر لٹکا دیے جاتے تھے کہ جو ہے وہ ماسٹر پیس ہے ان کے لٹریچر کا، جو ہے کمال کا۔ اس میں بڑے بہت ہی فحش قسم کا بھی بہت چیزیں ہوتی تھیں، وہ زمانے کا کلچر ہی ویسا تھا۔ اس کے بعد جب قرآن شریف نے کہا کہ اس آیت کا جواب تم لے آؤ، تو بہت ہی چھوٹا سا سورہ ایک پیش کیا گیا، انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جب یہ سورہ لٹکا دیا گیا وہاں پر چیلنج کے لیے، عربوں نے اپنے سارے قصائد وہاں سے نکال لیے، کہا کہ یہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کی جو یہ عظمت کہ عرب جو ہے اس سے باندھ پڑ گئے، اور اس کی بلاغت اور فصاحت کا مقابلہ نہیں کر سکے اپنے کلام میں، جو صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور اس کے علاوہ شاعری میں ہمارے پاس منقبتیں ہیں، مرثیے ہیں اور سلام ہیں۔ چونکہ ہمارے عابدی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حیدرآبادی مرثیوں کے متعلق میں ان کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذوق لطیف کا جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہندوستانی طرزیں جتنی ہیں،
یو پی میں جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں اس میں لے اور ترنم سر دونوں ہوتے ہیں، لے اور سر. لے اور سر جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، تو مرثیوں کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا. تو خوشحال خان جو ہمارے نظام دوم کے گویے تھے، انہوں نے مرثیوں کی طرزیں بنائی، یہاں پر حیدرآبادی مرثیوں کی طرزیں بنائی، اور ان مرثیوں کی طرزوں میں لے اور سر کو بالکل ختم کر دیا، سر اور ترنم کو ختم کر دیا، صرف لے باقی رہی ہے، تو لے کے لحاظ سے پڑھے جاتے ہیں. تو ایک لے ہے جو اس میں آواز میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے. عابدی صاحب کے مرثیوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس میں لے ہے اور جس کے سے پڑھا جاتا ہے. اس طریقے کے مرثیے بڑے مؤثر ہیں. حیدرآباد کی جتنی مجلسیں ہیں وہ اکثر مرثیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. میری گھر کی جو کل کی مجلس ہے 7 محرم کی، اس میں ذاکری نہیں ہوتی، اس میں صرف مرثیے پڑھے جاتے ہیں، مرثیوں پر ہی مجلس ختم ہو جاتی ہے. تو حیدرآباد کے مرثیوں میں اتنا اثر ہے جی کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کسی مرثیہ خوانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور حیدرآباد میں پڑھنے والے بہت سے ہیں، اور بعض اس میں بڑے اچھے پڑھنے والے ہیں. ان کے آپ کے والد جو عابدی صاحب جو بات پڑھ کر آپ بہت اچھا ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں، افسر ہیں. اس طریقے سے حیدرآبادی مرثیوں کی ایک الگ بات ہے. اب نیچرل شاعری میں، اب دیکھیے مرثیوں میں اسی زمانے میں جو پرانے مرثیے لکھے جاتے تھے وہ خالی صرف مصائب کی حد تک رہتے تھے، لیکن میر انیس کا کلام یہ ہے کہ اس کا ذوق لطیف نے ان میں گھوڑا، تلوار، یہ ساری چیزیں اور موسم کی تبدیلی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے انہوں نے مرثیے میں انٹروڈیوس کر دی ہیں. اور بہار کی آمد، گرمی کی شدت، جی یہ ساری اور تلوار کی اور گھوڑے کی اور تعریف، یہ ساری کی چیزیں جو ورڈز ورتھ کے جو ہے نیچرل شاعری میں جو ہو سکتے تھے انہوں نے مرثیوں کا حصہ بنا دیا. تو اردو شاعری میں ایک بڑا انقلاب اس طریقے سے پیدا ہوا کہ نیچرل شاعری جو ہے وہ مرثیوں میں ہونے لگی. ایک مثال آپ کے سامنے کہنا جو مجھے بہت متاثر کیا، اور ویسے انیس کے بہت سے مجھے یاد ہیں. تو یہ جو ہے یہ صبح کی آمد کا حال کس طریقے سے بیان کیا گیا. آج کی میری مجلس کا رنگ بالکل تھوڑا سا الگ ہے، لیکن آپ اس کو طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان سب، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند اذان صبح، پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا. یوں منزل سفر سے ستارے ہوئے رواں، چن لے چمن سے پھولوں کو جزتر ہے باغباں، آئی بہار میں گلے مہتاب پر خزاں، مرجھا کے رہ گئے چمنوں شاخ کہکشاں، دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پشپردہ ہو کے رہ گئے غنچے نجوم کے. دیکھیے سب یہ یعنی اس کی شاعری جو ہے سب ایسے کہ انہوں نے مرثیے کو اتنا اس طریقے سے یونیورسل کر دیا کہ مرثیے ہمیشہ کے لیے ہے، اور آج بھی اس زمانے سے پڑھے جاتے ہیں اور ہمیشہ تک ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں. اب ذوق لطیف کی جو ایک مذہبی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ ایسکیٹک سینس کی جو مثال ہے یہاں پر، یہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا. صلوات محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جی یہ قرآن کی آیت، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ شورى کی آیت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی چیز اجر رسالت کی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. جی تو یہ اہل بیت سے محبت کرنا آخر کیا چیز ہے؟ یہ ذوق لطیف کی بہترین. ایسے لوگوں کی سے محبت کرنا ہے جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. جی تاکہ ان لوگوں کی محبت سے آپ کا دل اس طریقے سے منور ہو جائے
کہ دل میں کسی کی محبت کی گنجائش باقی ہی نہ رہے جیسے، اور اس محبت کے ذریعے سے آپ صراط مستقیم پر باقی رہیں، اس لیے کہ اگر یہ محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو اور کسی قسم کی اور کوئی چیز انسان کے دل میں آ نہیں سکتی، سارے برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صلوات بر محمد تو اہل بیت کی وہ اسوہ حسنہ ان کا، اس لیے وہ اتنے اہم ہے کہ وہ اتنے پاک ہیں اور ایسے مقام پر ہیں۔ جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد۔ تم کو اس طریقے سے برائیوں کو تم سے دور رکھا گیا، برائیوں سے نکالا گیا نہیں، بلکہ برائیوں سے تم کو دور رکھا گیا جس طریقے سے دور رکھنے کا حق ہے یہ۔ تو برائی وہاں سے جا نہیں سکتی، تو ایسے لوگوں کی محبت اگر دل میں ہو جو بالکل پاک ہیں اور برائی وہاں پر پہنچ نہیں سکتی، تو آپ کے دل میں بھی برائیوں کا گزر نہیں ہو سکتا جیسے۔ اس لیے اور دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ اجر رسالت اس لیے مانگا کہ یہ تمہارے لیے ہی ہے تاکہ تم صراط مستقیم پر باقی رہ سکو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو حضور کے اسوے کو اسوہ حسنہ، لقد کان فیکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول کے اسوہ حسنہ کو تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کی پابندی کر کر اللہ کے قریب پہنچ سکو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک کتاب جس کا میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں، آپ وہ کتاب ضرور پڑھیے، الیکسس کارل، یہ فرینچ فزیشین ہے۔ اس نے ایک کتاب بڑی اچھی لکھی ہے، اس کا نام ہے، اس کے باقی کے آخری دو مقامات میں اسی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں، مین دی انون۔ جی، یہ کہ شعور انسان کا اتنا بلند ہے کہ آج تک اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس نے مین دی انون لکھا ہے اس کے اندر، شعور کے اس میں۔ اور چونکہ خود ڈاکٹر ہے، انہوں نے اس کو ایک نوبل پرائز جو ہے اس لیے ملا اپنی زندگی میں کہ اس نے یہ پارٹس کو، ہیومن پارٹس کو یا اینیمل پارٹس کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے 1 سال تک ایک چوزے کے دل کو زندہ رکھا تھا جو ہے، تو اس کی موازی میں اس کو نوبل پرائز ملا تھا فزیولوجی میں۔ لیکن وہ روحانیت کا قائل ہے، اور پریئرس جو ہے اس کے پریئرس پہ اس کی ایک کتاب ہے جس پہ اس نے پریئرس کے متعلق اور روحانیت کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ جو اس میں لکھا ہے کہ انسان کو کیسے دعا کرنا چاہیے، اور سب میں بڑی بات یہ تھی کہ اس کے پاس اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے ایک پورا وارڈ تھا جس میں لوگوں کو وہ دعاؤں سے جو ہے وہ شفا یاب کیا کرتا تھا۔ اور کون سی دعائیں تھیں اس میں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے صحیفہ کاملہ سے۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، آپ حضور والا، دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ آپ کے روح متاثر ہوتی ہے، آپ کا شعور متاثر ہوتا ہے، اور شعور متاثر ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم میں فزیولوجیکل تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ شعور کی بے ترتیبی کے ذرائع جو ہے، امبیلنس آف کانشنس، بے ترتیبی کے کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو انسان کے شعور کی بے ترتیبی کے جو وجوہات ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کا فرسٹریشن جیسا، اب دیکھیے مغرب میں سارا فرسٹریشن بھرا ہوا ہے، انسان اپنی زندگی سے جو ہے خوش نہیں ہے، اور ہمیشہ وہ فرسٹریٹڈ رہتا ہے کیونکہ تسکین اور سکون اس کی زندگی میں نہیں مل سکتا جو ہے، یہ فرسٹریشن جو ہے انسان کی زندگی کا جو ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، تو امبیلنس کی وجہ سے جو ہے اس کے وہ شراب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور شراب پینے لگتا ہے، اور شراب اس نے کہا کہ اسلام میں اس لیے ناجائز ہے کہ شراب کے کافی جو نقصانات ہیں،
اور انسان جب شراب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے شعور کے سارے جتنے سورسز ہیں وہ سب بند ہو جاتے ہیں. اس لیے شراب کو حرام کیا گیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں میں جو شعور کی بے ترتیبی پائی جاتی ہے وہ گلینڈس کی طرف سے، وہ چند گلینڈس کا اس نے ذکر کیا اس میں، وہ گلینڈس کی وجہ سے ہے. اور یہ گلینڈس جس پہ ہوتے ہیں یہ وہ گلینڈس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں جرم کی ترغیب ہوتی ہے، اور وہ ایسا جس پہ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے مجرم پیدا ہوتے ہیں. اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے اور ہمارے خوش ہونے کی بات ہے کہ وہ قوم جس میں دعائیں بہت کامن ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس میں جرم کی آپ اور تشدد کی بالکل نہ کمی پائیں گے، بلکہ وہ نیل کے برابر رہے گا. جو ہے وہ قوم جو دعائیں کرتی ہے جی وہ تشدد اور جرائم سے بالکل پاک رہتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے ہمارے پاس جو دعائیں ہیں اس سے یہ اس نے اس کا ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے شعور کا مرکز کا کام کرتی ہے. ساری دعائیں شعور کا مرکز. تو شعور کا مرکز جب روشن ہو جاتا ہے ان دعاؤں کی وجہ سے تو آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں، کوئی فرسٹریشن باقی نہیں ہوتا. اللہ جو ہے انسان اللہ پر